علیک الصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مصطفی المقربین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ناظرین، اس وقت ہم مزار پرانوار پورنم الہابادی رحمۃ اللہ علیہ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان شاعر ہیں جنہوں نے اپنی عقیدت اور الفت ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی، اور اپنا ہر کلام جو ہے عقیدت اور محبت سے ڈوب کر لکھا، اور آپ کو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت آپ کے کلام کو حاصل ہوئی، وہ کلام آپ نے جب فرمایا برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی، جب آپ نے یہ فرمایا تو قبولیت کی مہر جو ہے لگ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو اگلا مصرع تھا اس میں ذکر کس کا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نواسہ رسول ہیں۔ آپ نے جب کہا برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، آیا ہوں در پہ بن کے سوالی۔ اور یہی جو واسطہ اور وسیلہ دینا آپ کو افاقی اور مشہور زماں شاعر بنا دیا، حالانکہ آپ کے اور بھی کلام مشہور ہوئے، لیکن یہ جو جب بھی مہر لگے گی کس کو؟ اہل بیت کے صدقے سے لگے گی۔ جب بھی کسی کو مہر لگے گی وہ اہل بیت کے گھرانوں اور ان کے جو نسل در نسل پشت در پشت زادے ہیں ان سے لگے گی۔ نہیں یقین آتا تو سید علی بن عثمان داتا گنج بخش سید مخدوم الحلوی جا کر دیکھ لو، جو کہ اسنی سینی سید ہیں، سداد ہیں، جو کہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل در نسل شہزادے ہیں۔ اور پورنم الہابادی نے بھی انہی کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کا واسطہ دیا، اور پورنم الہابادی نے حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا واسطہ دیا، اور آپ کو شاعری میں مقام اور مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور یہ آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے۔ باقی یہاں ہم فاتحہ کے لیے آئے تھے، اور ہمارے ساتھ چینل کے بانی اور روے رواں جناب جہاں زیب خان زیرہ مجدو شرف و رونق افروز ہیں، جو کہ بڑے ہی اپنے انداز میں جو ہیں جو بھی لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں یا دور دوسرے شہروں میں یا اپنے اپنے مقامات جہاں پر بھی ہیں، ان کو اپنے چینل کے ذریعے ان عظیم ہستیوں سے متعارف کرا رہے ہیں، ان عظیم لوگوں سے متعارف کرا رہے ہیں۔ اور مزار مبارک پر تالا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ کھلا ہو۔ خادم دربار شیخ محمد اقبال محمود صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آ کے مقرر کر دیں تاکہ کھلا رہے، لوگ آ کر حاضری کریں یا وقت لکھ دیں جس وقت وہ کھلتا ہے، تاکہ اس وقت لوگ آ کر اندر دربار پر حاضری کریں، اور اسی طرح اپنی عقیدت نچھاور کریں۔ اور آپ کے بے شمار مداح اور چاہنے والے ہیں، اور آپ کا جو سالانہ پروگرام بھی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم جو ہے دامے درمے قدمے سگنے حصہ لیں گے۔ میں عاجز پیر مخدوم اشفاق احمد قادری قلندری جو ہے اپنے آستانہ عالیہ قادریہ غوثیہ قلندریہ کی طرف سے اور اس چینل کی وساطت سے، جس کے بانی اور روے رواں جہاں زیب خان زیرہ مجدو شرف ہوئے ہیں، ہم جو ہیں یہ اسی طرح پیغام میں حق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچاتے رہیں گے۔ اور یہ جو انسان ہیں یہ غازی اور پراسرار ہیں، یہ غازی بھی ہیں ان میں اور کئی پراسرار بھی ہیں، اور جو حق کی بات کہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کو جو ہے پیار اور محبت اور عقیدت کا جو ہمارا ذہن ہے وہ برقرار رکھے، آنے والی نسلوں کو بھی یہ منتقل ہوتا رہے، اور یہ ہستیاں جو ہیں
دنیا میں آتی ہیں اور پھر چلے جاتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کتابوں سے نکل کر اب جو ہے لوگوں کے دلوں کی کتابوں کے اندر آ جائیں، تاکہ ان کا پیغام حق جو واضح اور صاف تھا، اہل بیت سے محبت اور عقیدت تھی، صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت تھی، وہ جو ہے اجاگر ہو، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پردور فتن کے اندر جو ہیں وہ اپنے عقیدے کو اپنے عقیدے پر ثابت قدمی رکھ سکیں۔ یہی میری آرزو اور التجا ہے کہ ہم یہ پیغام دیتے رہیں، اور زمانے نے یہ زمانہ نہ بلایا ہوتا اگر آج ہم نے یہ درس قرآن نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا آج اگر ہم نے درس قرآن نہ بلایا ہوتا، لائی ہر ڈاک لندن سے کتاب تو نے بھی وہاں جا کر قرآن سنایا ہوتا۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی شرح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ العالمین، یا پروردگار یہاں پر جتنے بھی حاضری کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ العالمین، جو ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں ان کی قبر کو یا بقائے نور بنا، حضور کی زیاشوات کا مصر ہو، جنت کے توام، جنت کا لباس، جنت کے کھانے طاہر، حضور کی زیاشوات کا مصر فرما۔ یا اللہ العالمین، اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کو یا اللہ العالمین اپنی رحمت میں رکھ، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، فضل جب ہم سے ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمانا، جو کمی بیشی ہوگی اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، کل ولی کل خیر، عفو عمری اللہ بصیر بالعباد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بامن بے صورت مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد خدا بحق بنی فاطمہ برک علیہ کنی خاتمہ، اگر دعوت نہ کنی ور قبول بنو دو صدا مان رسول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ نور ارشد زینت برچ محمد و علیہ الصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔